آقای تصنیم چطور هستید؟ خوب هستید؟ آقای اسم شما آقا؟ اسم شبیر؟ شبلی. شما چطور هستید آقای شبلی؟ خوب هستید؟ و آقای عثمان خوب هستید؟ خوبم. آقای غلام خوب هستید؟ اچھا، زندگی کو جو ہم لوگ جتنے بھی ہیں تو ہمارے زندگی کو بدلنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ والدین ہو یا استاد ہو یا کوئی شخصیت ہو. میرے خیال میں آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. کبھی کبھار دو لفظ بھی جو ہے وہ زندگی کو بہت زیادہ بدل دیتے ہیں. تو بالکل اس طرح سے شاعری یا ضرب المثل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یا تو پوری زندگی بدل دیتے ہیں یا بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو یہ ایک شروع میں تو آپ کے لیے تھوڑا سا اس کو سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن آپ کوشش کیجیے گا کہ اس کا خلاصہ سمجھیں. پورے کے پورے الفاظ اور ان چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارسی میں ایک قاعدے است، اس ہے کو کیسے پڑھیں گے؟ دیدہ پڑھیں گے یا دیدے؟ تو کسی بھی اس کو آپ نے اس طرح سے اس کا تلفظ کرنا ہے. اور نا دیدے گرفتن، یہ نہنگان کسے کہیں گے؟ نہنگان. یہ کہتے ہیں مگر مجھ کو یا بڑی بلاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ مانسٹرز کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہنگان. و نادیده گرفتن کسے کہتے ہیں؟ اگنور کرنا، کسی کو نظر انداز کرنا، نادیده گرفتن. گیر کہتے ہیں سخت کو کہتے ہیں یا مشکل کو کہتے ہیں. یہ لوگ کیا ہے؟ گیر. اس کے بعد جو ہے اور کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پرلز. لولوئے لالا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لولوئے لالا. جس طرح بحرین میں ایک بہت مشہور چورنگی ہے اس کے نام سے لو کر کے کچھ نام ہے، ٹھیک ہے. تو پرلز کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لولوئے لالا. سیل کسے کہتے ہیں؟ سیل سیلاب کو کہتے ہیں. سیل کسے کہتے ہیں؟ سیلاب. اور ہامے کہتے ہیں سب آل. ہامے ہامے. ماہی کسے کہیں گے؟ ماہی مچھلی. صحرا، صحرا اردو میں ہوتا ہے تو فارسی میں چی صحرا. چی میشه؟ صحرا. پھر کسے کہیں گے؟ پھر وہی جو پر ہوتا ہے. خب این میشه داشتن. چی کلمه چیست؟ داشتن. عثمان این کلمه چیست؟ داشتن. ٹھیک ہے. ماضی داشتن چی میشه؟ داشت. کیا ہوگا؟ میں نے بتایا تھا نا انتخاب کہ ماضی بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ نون ہٹا دیں گے. وہ کیا بن جائے گا؟ کسی بھی فعل کا وہ ماضی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ تو بہت آسان ہے. داشت. اور اگر مجھے اس کا ستا کے حال رٹنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، دار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دار. ٹھیک ہے. اچھا، بالکل اسی طرح سے پھانسی پہ لٹکانے کو کہتے ہیں دار زدن. پھانسی پہ لٹکانے کو کیا کہتے ہیں؟ دار زدن. ٹھیک ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. تو داشتن، داشت، اور کیا ہو گیا؟ دار. اب دار جو ہے کیا ہے ہمارے پاس؟ ستا کے حال ہے. تسنیم صاحب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ داشتن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہیو. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھ میں آیا تھا؟ من یک دوست دارم. من یک دوست، ظفر صاحب کیا بن گیا یہ؟ من یک دوست دارم.
میرا ایک دوست ہے, آئی ہیو اے فرینڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اگر مجھے کہنا ہو کہ تمہارا آپ کا ایک دوست ہے, تو میں کیا کہوں گا سیف؟ تو ایک دوست, وہی دور سے تسنیم صاحب کیا بن گیا؟ داری. ٹھیک ہے. اگر مجھے تسنیم صاحب شما کے ساتھ کہنا ہو تو میں کیا کہوں گا تسنیم صاحب؟ شما یہ دوست تسنیم صاحب دارید. شما ایک دوست دارید. شبلی صاحب, اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ ہمارا ایک دوست ہے, وی ہیو اے فرینڈ, تو کیا کہیں گے؟ شبلی صاحب. آگے شبلی, ما ایک دوست داریم. عالی. ما ایک دوست داریم. ٹھیک ہے. اور ہمیں انتخاب صاحب بتائیں گے, ہمارے کالیگ ہیں, ان کا نام جو ہے, کالیگ کو کہتے ہیں ہمکار. کیا کہتے ہیں؟ ہمکار. ہمکار محض, ان کا نام جو ہے انقلاب پٹیل ہے. ٹھیک ہے. تو انتخاب اور انقلاب وہ دونوں میں انتخاب اور انقلاب نہیں ہے. تو انتخاب صاحب اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ ہم سب کا ایک دوست ہے, تو کیسے کہیں گے؟ ہاں ایک دوست رند. دور تو ہوتا ہے, ند لگانا ہے نا, میں نے بتایا تھا آپ کو, دورن. ٹھیک ہے. اچھا, اگر مجھے کہنا ہو فیض صاحب اس کا ایک دوست ہے, ان کا ہی ہیز اے فرینڈ, تو کیسے کہیں گے؟ دورد ہوگا, اس کے ساتھ خالی دال لگے گا. خالی کیا لگے گا؟ دا. تو او ایک دوست دارد. این بنویسید شما, این بنویسید. سمجھ میں آیا؟ اس کو لکھ لیں اپنے پاس. فرینچ میں بھی ایسا ہی ہے. فرینچ میں تو کا ایکویلنٹ اگر جن لوگوں کو آتی ہے تو وہ ہے تو, اور یہ ہے وو. بس یہ فرق ہے دونوں کا. ٹھیک ہے. تو یہ لکھ لیا سب نے اپنے پاس؟ اچھا, ظفر صاحب, اسم شما چیست آقای ظفر؟ اسم شما چیست؟ اسم شما چیست, کیا ہے؟ بولیے. میرا نام ظفر ہے. اسم من ظفر است. درست ہے. شما ماشین دارید؟ شما ماشین دارید. کیا مطلب؟ گاڑی کو کیا کہیں گے؟ ماشین. ٹھیک ہے. اور پھر تسنیم صاحب, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی گاڑی ہے, شما ماشین دارید. اب مجھے جواب دیں آپ, بولیں ہاں میرے پاس ہے, تو کیسے کہیں گے؟ بله من ماشین دارم. ٹھیک ہے. وہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. آپ جو آپ نے لکھا ہے اس پہ ذرا غور کریں, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. آقای عثمان, شما دوست دارید؟ خیلی خوب. شما شناختی کارڈ کو کہتے ہیں شناسنامه. کیا کہیں گے؟ اور اس کو دری میں, افغانستان کی فارسی میں کہیں گے تذکرہ. کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, تذکرہ. تو یہ فرق ہے تذکرہ اور شناسنامے کا. آقای عثمان, شما شناسنامه پاکستانی داری؟ خیلی خوب. آقای طلحه سعد حسن. آقای حسن, شما کتاب علامه اقبال دارید؟ پورا جواب دو. من کتاب علامه اقبال ندارم. من ندارم. داشتن کا بنا رہے نا. آقای غلام, شما یک دوچرخه دارید؟ دوچرخه کسے کہیں گے؟ دوچرخه. سائیکل کو کیا کہیں گے؟ دوچرخه. شما دوچرخه دارید؟ من ندارم. آقای انتخاب, شما
شما کامپیوتر دارید آقای انتخاب؟ شما کامپیوتر دارید؟ بولے ہاں میرے پاس ہے. من کمپیوٹر دارم. دیکھیں اگر آپ نے دورن میں غلطیاں کی تو یہ یوں ہی ہو جائے گا کہ بجلی آتا ہے اور آتی ہے والے چکر میں سب چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے میں اس پہ بار بار وہ کر رہا ہوں کہ آپ نے دارید سیکھنا ہے. آقای سیف شما برادر دارید؟ برادر؟ خیلی خوب. و آقای تسنیم شما یک اپارتمان دارید؟ میں نے کیا کہا؟ اپارتمان. اپارٹمنٹ کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپارتمان. و اپارتمان دارید یا خانه دارید؟ شما خانه کجا دارید؟ من خانه دارم. I have a house in. ٹھیک. شما گوشی دارید؟ گوشی دارید؟ موبائل فون ہے. من یک گوشی دارم. ظفر صاحب آپ کو سمجھ میں آیا؟ اچھا پھر میں آپ کی بات دوبارہ آتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے. ٹھیک ہے. آقای عرفان. خوب. آقای عرفان هر وقت لبخند داره. آقای عرفان هر وقت لبخند دارد. کیا کہا میں نے؟ آرے مسکراہٹ کو کیا کہتے ہیں؟ لب خند. ٹھیک ہے، اس کو اپنے پاس لکھ لیں، لب خند. لب خند. آقای عرفان شما چی دارید؟ آره شما در خانه کتاب ها دارید؟ کتاب ها خیلی زیاد دارید یا کم دارید؟ خب مال شما هست یا مال پدر؟ مال شما هست یا مال پدر؟ مال پدر هست. به این خاطر من پرسیدم. مال شما نیست. و الان چه کسی؟ آقای ظفر نوبت شما. آقای ظفر شما سوٹ کیس کو کیا کہیں گے؟ چمدان. کیا کہیں گے؟ چمدان. سوٹ کیس. ٹھیک. آقای ظفر شما چمدان دارید؟ شما چمدان دارید؟ من چمدان ندارم. من چمدان ندارم. اچھا آپ سب نے ایک سوال لکھیں اپنے پاس. آپ کے پاس 2 منٹ ہیں مجھ سے پوچھنے کے لیے. کیا آپ کے پاس یہ ہے؟ گھڑی ہے، جوتے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے کچھ بھی. ایک سوال لکھیں. 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، لکھیں اپنے پاس. سب سے پہلے جو ہے وہ ظفر اور انتخاب مجھے سے سوال پوچھیں گے. سب سے پہلے آقای ظفر نوبت شما. سوال. ہاں ہوائی جہاز کو کہتے ہیں ہواپیما. آپ نے ظفر صاحب مجھے بلاول کا دوست سمجھا ہوا ہے کیا؟ میری اتنی اوقات کہاں ہے. ایک تو بائک بھی اتنی مشکل سے آئی اور جو مجھے ہوائی جہاز سے کم نہیں لگتی. ہواپیما. ٹھیک ہے. ہوائی جہاز کو کیا کہیں گے؟ ہواپیما. جی ظفر صاحب اب پوچھیے گا مجھ سے. سوال بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شروع میں آیا کا لفظ لگا دیتے ہیں. اب پوچھیے. آیا شما ہواپیما دارید؟ بہت خوب. من ہواپیما ندارم. دار کے ساتھ آپ نے نون لگا دینا ہے. ندارم، ندارید، ندارن اینی لگا. من آدم فقیر هستم. من آدم فقیر هستم. من سیاستمدار نیستم. من سیاستمدار کسے کہیں گے؟ سیاستدان کو. سیاست مدار. ٹھیک ہے، سیاستدان کو. لیکن سیاست کو سیاست ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
آقای غلام نوبت شما یک سوال از من بپرسید. نه، حساب من خالی هست. حساب من کیا کہا میں نے؟ ہاں، اکاؤنٹ کو کیا کہیں گے؟ حساب. عربی میں بھی کیا کہیں گے؟ تو حساب بانکی وہی بینک اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آقای حسان نوبت شما ایک سوال. نه، من ماشین ندارم، یک موتورسایکل دارم. یک موتورسایکل دارم. آقای عرفان. بله، گربه خوب هست، قشنگه. من یک گربه قشنگ دارم. کیا کہا میں نے ظفر؟ من یک گربے کسے کہیں گے ظفر؟ بلی کو. قشنگ کسے کہیں گے؟ خوبصورت کو. میرے پاس ایک گربے قشنگ. ٹھیک ہے. ہاں، نسل اون ہم پرشین کیٹ ہے. امروز خوشبختانه گربه من بچه دار است. گربه من بچه دار هست. بچه دار یعنی چی؟ حامله هست. نه، گربه من حامله. ٹھیک ہے، حامله هست و ما منتظر بچه هستیم. ما منتظر بچه هستیم. اچھا، اس کے بعد تسلیم صاحب ایک سوال. من کامپیوتر ندارم ولی یک لپتاپ دارم. ولی یک لپتاپ دارم. آقای شبلی سوال از من. الان یک دو کتاب دارم، کتاب اقبال، ولی قبلا زیاد داشتم. قبلا زیاد داشتم کیا مطلب ہوا؟ پہلے زیادہ تھی. تو میں نے ہیڈ کے لیے یا تھی کے لیے کیا استعمال کیا؟ داشت کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے. صفحے 66 86 84. اس کے بعد آپ آئیں ذرا 80 ایک منٹ. ہاں 85 پہ آئیے. 65 85. عثمان 85. آقای عرفان 60 ملا. ظفر اچھا عمیر آ گئے. ٹھیک ہے. اب ذرا با ما تکرار بکنید. آقایان کا مطلب کیا ہوگا؟ آقایان کس آقا کسے کہتے ہیں فارسی میں؟ مسٹر کو. تو اس کو اکثر ایرانی قاف کو اکثر دفعہ جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ غین پڑھتے ہیں. تو آغا سے آغایان ہو گیا. ٹھیک ہے، مسٹرز کے لیے. اچھا، اب ذرا یہاں پہ 86 پہ کچھ الفاظ دیے. بما تکرار بکنید. یخچال، یخچال. ماشین لباس شویی و خشکن. اجاق گاز، یعنی وہی اوون کے لیے یہ آئے گا. میز غذاخوری. میز غذاخوری چیز؟ ڈائننگ ٹیبل. کھاناپے، موبل. اچھا، ویسے موبل فرنیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. برای چی؟ فرنیچر. موبل. قالین ایرانی. دستگاه قهوه. ایک لفظ دیا ہوا ہے دستگاہ. نظر تو سب کو آ رہا ہے نا؟ انتخاب دستگاہ. تسنیم صاحب لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دستگاہ. تو دستگاہ یہ لوگ کہتے ہیں گیڈجٹس کو. کسی بھی گیڈجٹ کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دستگاہ. یعنی دست سے ہاتھ، دستگاہ. تو انہوں نے کافی مشین کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ دستگاہ قهوه. پھر کتری. اسانسور. اسانسور فرینچ میں لفٹ کو کہتے ہیں. تو انہوں نے اس لفظ کو کیا کیا ہوا ہے؟ اسانسور. کیا کیا ہوا ہے؟ پھلے. پھلے کسے کہیں گے؟ سیڑھیوں کو. آئینے. ٹوسٹر، وہ وہی ٹوسٹر ہی ہے. ٹھیک ہے. فنجان.
کارد و چنگال. چنگال کیا ہو گیا؟ کانٹا. اور کارد ٹھیک ہے. بشقاب. بشقاب کیا ہے؟ پلیٹ. دستمال. دستمال چیئے؟ رومال. دست. اور چنگال وہی ہے قاشق. قفسه کتاب. قفسه کہتے ہیں پنجرے کو. ویسے کیسے کہیں گے؟ یہ بک ڈرارز کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قفسه کتاب. اچھا اس سے جو پچھلا پیج ہے 84 پہ اینجا یک کلمه هست آقای تصنیم شما بخوانید. اب ذرا اس کو پڑھیں ظفر. عرفان تمام شد؟ آقای غلام فیض تمام شد؟ ہو گیا؟ بلکہ کو سمجھ میں آئے؟ صرف سر ہلا رہے ہو کیونکہ سر ہلاؤ کے بڑے مسئلے ہوں گے آگے جا کے. آقای تصنیم اچھا اب جو ہے باری ہے کس کی؟ حسان. حسان ان متن کسے کہیں گے؟ متن ٹیکسٹ کو. ان متن بخوانی اینجا صفحے. یہ جو آن لائن میں جو لوگ ہیں ان کو یہ پیج ہوگا میرے خیال میں صفحے دوم هست. ہاں یہ پیج ہے صفحے 78 78 پیج نمبر ہے. خانه سوزن. سوزن نام ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ایک چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے. کیا لگی ہوئی ہے؟ یہ ہے کے بعد یہ چھوٹی یہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اضاف. ٹھیک ہے. اب حسان پڑھیے آپ بخانی. سوزن زور سے. من یک خانه کوچک دارم مطلب میرا ایک چھوٹا گھر ہے. ٹھیک ہے. اما در ایران ما یک خانه بزرگ. اب دور چلا گیا ظفر. ماضی کا جو داشتن ہے داشت سے انہوں نے بنایا کہ ایران میں میرے پاس ایک بڑا گھر تھا. ٹھیک ہے. آگے خانه ما در ایران یک حیات داشت. My house had. میرے گھر میں کیا تھا؟ صحن تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد گلہائی زیاد. گلہائی کا مطلب بہت سارے پھول تھے. خوب بعد از این اینجا مطلب کیا ہوا؟ میرا گھر جو ہے وہ کون سے فلور پہ ہے؟ اونجا خانه من در فرسٹ فلور پہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آره خوب درسته. اینجا خانه من یک اتاق در طبقه اول هست. خب در این طبقه کسے کہیں گے؟ اسی فلور پر ایک اور کمرہ ہے. ان اتاق مال جولی است. وہ جولی کی ملکیت میں ہے. ٹھیک ہے. اور او با ہم خانه است. She is my roommate. ٹھیک ہے. ما یک آشپزخانه. خوب طبقه اول سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. دستشویی تو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. واش روم. من اس کے بعد ٹھیک ہے. اس کے بعد من تلویزیون ندارم. من تلویزیون ندارم. اچھا یہاں ذرا اسکرین پہ دیکھیے گا داشتن یا نداشتن. ٹو ہیو اور ناٹ ٹو ہیو. ظفر صاحب دیکھیے گا ذرا. عثمان سوزن میز دارد اما تلویزیون ندارد. اما لیکن ٹی وی نہیں ہے. پدر و مادر سوزن در ایران ایک خانه بزرگ داشتن. ان کے پاس ایک. من یک برادر و دو خواهر دارم. من یک برادر و دو خواهر دارم. آقای تصنیم شما چند تا برادر و خواهر دارید؟
ایک سمجھ میں آیا کیا کہا میں نے؟ سیف سمجھ میں آیا؟ شما چند برادر؟ ظفر صاحب میں نے پوچھا ان سے چند برادر کتنے، کتنے کو کیا کہیں گے؟ مینی کے لیے چند. برادر و خواهر دارید شما؟ من 3 برادر آه. و 5 خواهر دارم. من 7 برادر، من 7 برادر و 7 خواهر دارم. من 7 برادر و یک مادر دارم و یک مادر دارم. زیادتر از شما، زیادتر از شما. آقای شبلی شما چند اتاق دارید در خانه؟ شما چند اتاق دارید در خانه؟ من در خانه 6 اتاق دارم. آره. خب شما خانه اپارتمان دارید مثلا یا خانه دارید؟ خانه دارم. خب من از اپارتمان ترس دارم. من از اپارتمان ترس دارم. کیا مطلب ہوا؟ ترس کسے کہیں گے؟ خوف کو. لکھ لیں اپنے پاس، خوف، ترس. تیرے سین، ترس کہتے ہیں خوف کو. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ من از اپارتمان ترس دارم. مجھے اپارٹمنٹ سے خوف ہے. ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے پورا سینما سامنے کھلا ہو اپارٹمنٹ. خب نوبت غلام. آقای غلام شما چند بچه دارید؟ من یک دختر دارم. من یک دختر دارم. شما چند بچه دارید؟ خب و آقای انتخاب شما چند قلم دارید الان؟ چند قلم دارید الان؟ من دو قلم دارید. کیا ہوگا؟ دارم ہوگا. دارم. عثمان اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ میرے پاس 2 پین تھے، ٹھیک ہے، تو کیسے کہوں گا؟ من 2 قلم داشتم ہو جائے گا. دیکھیں بیسک ورڈ ہمارے پاس داشتن ہے، اس کا ماضی کیا بن گیا اور اس کا ستا کے حال پریزنٹ سٹیم کیا بن گئی؟ دار بن گئی. تو اسی سے آپ نے بنانا ہے، اسی حساب سے. آگا یہ اچھا اس کو ذرا دیکھ لیجئے، پریزنٹ اینڈ پاسٹ کو کس طرح سے انہوں نے بنایا ہے، غور کیجئے گا اس پہ. اچھا اب ذرا اس کو دیکھ لیجئے. آشپز خانے کہتے ہیں کچن کو، اور کوک کو کیا کہیں گے؟ آشپز. کیا کہیں گے ظفر صاحب؟ کوک کو کیا کہیں گے؟ آشپز. اور کوکنگ کو کیا کہیں گے؟ آشپزی. کیا کہیں گے؟ آشپزی. اچھا ایک چیز اور کہ امریکن انگلش میں گراؤنڈ فلور نہیں ہوتا. امریکن انگلش میں گراؤنڈ فلور نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ یہ فلور ان کے لیے فرسٹ فلور ہے اور سیکنڈ فلور اور اسی طریقے سے تھرڈ فلور ہوتا ہے. برٹش انگلش میں یہ گراؤنڈ فلور ہوگا اور یہ کون سا فلور ہوگا؟ فرسٹ فلور ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بیسمنٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سیلر. بیسمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر آتا ہے بلڈنگز کے لیے، سیلر گھر کے لیے آتا ہے 1 یونٹ 2 اس کے لیے. تو یہ فرق ہے، ان کا ریجنل ڈفرینس ہے. بالکل اسی طرح سے اینجا 2 کلمه داریم طبقه اول یا همکف. کیا لکھا ہوا ہے؟ همکف. سمجھ میں آئے یہاں تک؟ اس کے بعد یہ اسی طرح سے کیا ہو جائے گا؟ طبقه دوم، طبقه سوم. پلے کسے کہیں گے؟ پلے ابھی ہم نے پڑھا تھا، سیڑھیوں کو، سٹیئرز کو کہیں گے. یہ الفاظ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، ہفتم. ششم اردو میں ہوگا لیکن آپ نے فارسی میں کیا کہنا ہوگا؟ ششم. ہفتم، ہشتم، نہم، دہم، یازدہم، دوازدہم، اور 13ویں کو کیا کہیں گے؟ سیزدہم. اور 14ویں کو کیا کہیں گے؟ اور 15ویں کو کیا کہیں گے؟ تو اسی طرح سے آپ نے ہوم کر کے لگا. آپارتمان دو طبقه چندم است. شما در سال چندم دانشگاه هستید؟ اچھا ٹھیک ہے.
الان آقای حسان، آقای حسان شما همخانه دارید یا تنها هستید؟ شما همخانه دارید یا تنها؟ شما فامیل دارید یا تنها هستید؟ من فامیل دارم. من فامیل دارم. و آقا شما یک گربه دارید؟ شما گربه؟ خیلی خوب. و آقا شما بز دارید؟ بز کسے کہیں گے؟ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا بزدل، تو بز کہتے ہیں بکری کو، کسے کہیں گے؟ تو اسی سے بزدل نکلا ہے. ٹھیک ہے. آقا شما بز دارید؟ بز؟ من بز ندارم. ندارم. آقای فیض شما حیوان خانگی کیا ہوگا؟ پیٹس. حیوان خانگی. آقای فیض شما حیوان خانگی دارید؟ دوست ندارید؟ پسند نہیں ہے؟ فل ٹائم جاب ہے، بلی کو نہلانا، کنگھی کرنا، پھر یہ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. خیر. آقای اویس، آقای اویس شما چه دارید؟ مثلا دوست امریکایی دارید؟ شما دوست امریکایی؟ آره. شما آقای عرفان شما ماشین لوکس دارید؟ شما ماشین لوکس میں ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، نہیں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھا. لگژری کو کہتے ہیں، لگژریس. سوری انگریزی میں اس کو لگژیریس پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ لگژیریس. اچھا آقای عرفان شما ماشین لوکس دارید؟ لوکس یعنی آپ کے پاس کوئی کمفرٹیبل کار ہے، شما ماشین لوکس دارید؟ ندارم. شما دوچرخه دارید؟ موتورسایکل دارید؟ خب الان چه کسی؟ آقای سیف شما درخت در خانه دارید؟ درخت در خانه. خب گلدان دارید در خانه؟ من گلدان دارم. اچھا اس کے بعد آپ لوگ ذرا اچھا آپ لوگوں کے پاس 10 منٹ ہیں، اور 10 منٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آیا آپ کے گھر میں کیا آپ کے گھر میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو یہ صفحہ نمبر پہ پڑے گا. دیکھیں 85 پہ پڑے گا. ایک چیز ذرا آپ اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ مائی ہاؤس ہیز صوفہ، دیکھیں دو الگ الگ جملے ہیں نا، میرے گھر میں صوفہ ہے یا میرے پاس صوفہ ہے میرے گھر میں، بات تو ایک ہی ہے نا، مطلب تو ایک ہے. تو اس میں غلطی نہیں کیجیے گا. اگر مجھے کہنا ہو کہ میرے گھر میں صوفہ ہے تو میں کیا کہوں گا؟ خانه من کناپے دارد ہوگا یا دارم ہوگا؟ کیونکہ میں تو گھر کی بات کر رہا ہوں نا، اپنی بات تو نہیں کر رہا. لیکن اگر میں کہوں کہ میرے پاس ہے من در خانه یک کناپے دارم، اس کو کنفیوز نہیں کیجیے گا. تو آپ نے اپنے گھر کے بارے میں مثال کے طور پہ میرے گھر میں ایلیویٹر نہیں ہے تو میں کیا کہوں گا؟ خانه من آسانسور ندارد. ٹھیک ہے، لکھ لیں اس کو اپنے پاس. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میرے گھر میں وہ کیٹل ہے لیکن کافی مشین نہیں ہے، تو خانه من کتری دارد ولی دستگاه قهوه ندارد. تو تھوڑے سے ایک پیراگراف کی فارم میں لکھیں. آپ کے پاس 5 سے 10 منٹ ہیں. جو چیزیں ہیں یہ آپ لکھ سکتے ہیں. صفحے 86 خود سے پڑھیں اور کریں اس کو. اچھا صفحہ نمبر جو ہے وہ 82 فرسٹ ایکسرسائز، اس کو خود سے کیجئے گا ذرا.
اچھا اب ذرا اپنی کتابیں بند کیجیے. ایک علامہ اقبال کی ایک پیام مشرق سے, یہ ان کی ایک چھوٹی سی وہ ہے, شاہین و ماہی, شاہین و ماہی. خوب گوش کنید, گوش کنید کیا مطلب؟ سنیے. توجه کنید. آقای شبلی نگاه اینجا بکنید. علامہ اقبال وہ واحد شاعر ہیں جن کو حالانکہ فارسی جو ہے وہ ایران, افغانستان اور تاجکستان کی جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایران سے باہر فارسی شاعر جس کو مانا جاتا ہے, یعنی ایران کے باہر, وہ علامہ اقبال ہیں. وہ حالانکہ افغانستان میں بھی بہت سارے شعراء گزرے ہیں, تاجکستان میں بھی, لیکن آیت اللہ علی خامنائی کے نزدیک جو سب سے بڑے شاعر ہیں ایران کے باہر, وہ کون ہیں؟ اقبال. اور یہ لوگ اس کو اقبال لاہوری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایران کا جو خانہ فرہنگ, فرہنگ کہتے ہیں کلچر کو, خانے کہتے ہیں کلچر ہاؤس, اس کو کلچرل سینٹر جو ہے, وہاں پہ اقبال ڈے ہر سال منایا جاتا ہے. اقبال ڈے اس کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور چونکہ اب وہ یہ چیزیں ہمارے ہاں مانند پڑ گئی ہیں کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا لوگوں کی, لیکن میں نے کہا ظاہر سی بات ہے کہ کسی انسان کی زندگی کو بدلنے میں مختلف چیزوں کا بڑا کردار ہوتا ہے, چاہے وہ استاد ہو یا شعر و شاعری ہو وغیرہ وغیرہ کر کے کچھ بھی ہو. تو یہ ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے جو انہوں نے جو ہے وہ شاہین و ماہی پہ لکھی ہے. خوب گوش کنید اینجا. اچھا جرمنی میں اقبال کے نام پہ ایک سڑک کا نام بھی ہے ویسے, ٹھیک ہے, روڈ کا نام بھی ہے. اور یہ ایک تو بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے ہاں وہ ایک سسٹم بھی نہیں ہے. وہ پرانا دور اور مغلیہ وہ ایک گلوری جو تھی وہ تو اب خیر ختم ہو گئی ہے, اب سب کچھ بالکل ہی بدل گیا ہے یا بدل دیا گیا ہے. جو مغلیہ دور میں آپ کو پتہ ہے ٹھٹہ میں کتنی یونیورسٹیز تھی, صرف ٹھٹہ کی میں بات کر رہا ہوں, 60 یونیورسٹیز تھیں. اور اب پورے کراچی میں 60 یونیورسٹیز نہیں ہیں, پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ دونوں ملا کے. تو سوچیں وہ دور اور یہ دور, لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح سے جو ایک انگریز نے گریڈ 7 کی ہسٹری کی بکس جو آکسفورڈ نے چھاپی ہے, آپ اس میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب کسی مغلیہ دور کی سٹینڈرڈ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تعلیم کو دیکھا جاتا تھا, آرکیٹیکچر کو جو دیکھا جاتا تھا. اور پھر وہ وقت اس طرح بدل گیا کہ ساری چیزیں پلٹ دیں, چاہے وہ خاندان میں ہو یا وہ ملک میں ہو یا شہر میں ہو, آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اس نے یہ لکھا تھا کہ جب آہستہ آہستہ جب مغلیہ دور ختم ہونے لگا, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ یورپ سے لوگ اپنے سفیروں کو بھیجتے تھے, اور آہستہ آہستہ انہوں نے ان کے ویک پوائنٹس کو جانا. مغلیہ دور جو ہے وہ لگژریز میں انوالو ہو گیا, ان کی گورننس کمزور پڑ گئی, اور کس طرح سے انہوں نے سینکشنز جو ہے آہستہ آہستہ اٹھا لی. اور اسی طرح سے پھر 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی, اور پھر اس طرح سے پاکستان میں اور جگہوں میں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. ایک فارسی کا زوال شروع ہوا, پھر اردو کو بچانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی, لیکن وہ بھی ابھی جاری ہیں. تو بالکل اسی طرح سے علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ نہ صرف میرے خیال میں پاکستان میں بلکہ ایک ورلڈ وائڈ اس کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی آپ کو کچھ الفاظ ضرور سمجھ میں آئیں گے, اور میں نے اس کا ٹرانسلیٹڈ ورژن لیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. ماهی بچه شاه به شاهین بچه گفت این سلسله موج که بینی همه دریاست. ایک شوخ بچہ ماہی نے شاہین کے بچے سے کہا, ماهی بچه شاه به شاهین بچه گفت این سلسله موج که بینی همه دریاست. ایک شوخ بچہ ماہی نے شاہین کے بچے سے کہا, تو یہ جو سلسلہ موج دیکھتا ہے یہ سارا سمندر ہے. دارای نهنگان خراشنده تر از میغ در سینه او دیده و نادیده بلاهاست. اس میں ایسے مگر مچھ ہوتے ہیں جو بادلوں سے بڑھ کر گرج رکھتے ہیں, اور اس کے سینے میں کئی دیکھی اندیکھی بلائیں موجود ہیں.
با سیل گران سنگ و زمین گیر و سبک خیز با گوهر تابنده و با لولوی لالاست. اس کے اندر ایسے سیلاب ہیں جو بھاری پتھر ساتھ لاتے ہیں اور زمین پر پھیل جاتے ہیں. اس کے اندر چمکدار گوہر اور موتی پائے جاتے ہیں. سیل کیا ہوگا؟ سنگ کسے کہیں گے؟ زمین گیر پکڑ لینے والے. گوہر کسے کہیں گے؟ مون. ٹھیک ہے. سیلاب ہیں جو بھاری پتھر ساتھ لاتے ہیں اور زمین پر پھیل جاتے ہیں. اس کے اندر چمکدار گوہر اور موتی پائے جاتے ہیں. بیرون نتوان رفت ز سیل همهگیرش بالای سر ماست ته پاست همه جاست. بیرون کسے کہیں گے؟ باہر. یہ توانستان آپ آگے پڑھیں گے، یعنی اس میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ باہر آ سکیں. بالا کسے کہیں گے؟ اوپر. یعنی ہر جگہ جو ہے پانی یا سیلاب ہے وہ پتھر اس سے باہر نہیں آ سکتا ہے. اس کے سیل ہماگیر سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. یہ ہمارے اوپر نیچے ہر سمت موجود ہے. هر لحظه جوان است و روان است و دوان است از گردش ایام نه افزون شده نه کاست. یہ ہر لحظہ جواں ہے، رواں ہے اور دواں ہے. گردش ایام سے نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی. ماهی بچه را سوز سخن چهره برافروخت شاهین بچه خندید و ز ساحل به هوا خواست. بچہ ماہی نے یہ بات اتنے جوش سے کہی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. شاہین بچہ مسکرایا، اس نے ساحل سے ہوا میں اڑان بھری. زد بام که شاهینم و کارم به زمین چیست صحراست که دریاست ته بال و پر. کچھ سمجھ میں آیا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ شاہین کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ ہاں، لیکن میں جو ہے اس نے ہوا سے آواز دی کہ میں شاہین ہوں، زمین سے میرا کیا کام. صحرا ہو کہ دریا ہو، سب ہمارے بالوں پر کے نیچے ہیں. بگذر ز سر آب و پهنای حواساس این نکته نبیند مگر آن دیده که بیناست. این نکته نبیند مگر آن دیده که بیناست. پانی سے نکل کر ہوا کی وسعت میں آ. اس نقطے کو وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جو بینا ہے. یعنی دنیا میں پھنسے لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکتے. اچھا، یہ ہمایوں شیرزادی کی آپ کو یوٹیوب پہ چھوٹی نظمیں یا اس طرح کی وہ ملیں گی فارسی لہجے کے ساتھ. باقی لوگوں کی کم ہیں اور وہ زیادہ تر ایرانی ہوں گے یا اور لوگ ہوں گے. تو انہوں نے یہ دو لوگ میرے خیال میں پاکستانی ہیں، تو انہوں نے کافی کام کیا ہے ان کے ویڈیوز غزلوں کے حوالے سے، ان کے ترجمہ کرنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ پاکستان میں فیصل آباد میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے اقبالیات میں پی ایچ ڈی کیا ہے. مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا. آن لائن سیشن اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم آپ کو ایک آن لائن سیشن ان سے کروائیں گے یہاں پہ لائیو. وہ ایک بار کی شاعری پہ بڑا کام کر رہے ہیں. اس طرح کچھ اور لوگ ہیں. خوب تا اینجا انشاءاللہ من امیدوارم که درس خوب بود. من امیدوارم که درس خوب بود. کیا مطلب؟ کہ درس خوب بود، کہ کلاس اچھی تھی. و انشاءاللہ هفته آینده آره ما یک کلاس جدید داریم. خب تا اینجا خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.